تو مجلس مومن کوئی منت مانے تو مجلس خلاصہ اس طرح کروں کہ مومن جب تک زندہ ہو ذکر اہل بیت کرتا ہے اور جب دنیا سے جاتا ہے تو مجلس ترحیم کے نام پہ ذکر حسین کرتا ہے. ابھی جن جوان بچوں کے میں نے نام لیا ہمارے درمیان تو نہیں ہے لیکن نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے نام سے ذکر حسین کو کروا رہے ہیں. مطلب شیعہ زندہ ہو تو حسین حسین کرے اور جب دنیا سے چلا جائے تو مجلس ترحیم کے نام پہ سب کو حسین حسین کروائے. یہ وہ نعمت ہے جو خدا نے محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں کو دی ہے. لیکن تھوڑا سمجھا کریں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ذکر حسین سے آپ کو ملتا کیا ہے, مجلس حسین سے آپ کو ملتا کیا ہے, کتنا پیسہ, کتنا خرچہ, کہ تقریباً ایسٹیمیٹ نکالا کہ 2 مہینے میں تقریباً شیعہ 5 ارب کے قریب صرف نظر و نیاز پہ لگا دیتا ہے. تو دنیا کے ذہن میں آتا ہے یہ جاتے کیوں ہیں. اگر آپ یہ بولیں کہ ہم فرشیدات اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں شہادت امام حسین سنائی جاتی ہے, ہمیں فضائل محمد اور آل محمد بتائے جاتے ہیں, تو سامنے والا اعتراض کرے گا جناب 5 ارب خرچ کر کے ہر سال وہی شہادت سننے جاتے ہو. کس کو نہیں پتا کہ امام حسین کیسے شہید ہوئے, کس کو نہیں پتا کہ حضرت اکبر کس طرح شہید ہوئے, کس جگہ کو نہیں پتا کہ خیبر کیا تھا, خندق کیا تھا. کہ اگر صرف شہادت کا پیغام دینا ہے, واٹس ایپ کا زمانہ ہے, ٹک ٹاک کا زمانہ ہے, فیس بک کا زمانہ ہے, کوئی ڈاکومنٹری بنا دو اور ہر کسی کے نمبر پہ شہادت امام حسین کو بھیج دو یادآوری کے لیے تاکہ لوگوں کو یاد رہے شہادت ہے. دشمن یہ سمجھ رہا تھا, مخالف یہ سمجھ رہا تھا کہ شیعہ فرش رضا پہ نسلوں کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ تاریخ سنائے, تاکہ شہادت سنائے. اگر صرف مقصد یہ ہوتا کہ مجلس حسین میں آپ آئیں, 4 روایتیں سنیں, 4 حدیثیں سنیں, تاریخ کا واقعہ سنیں, تو پھر مجلس کی افادیت وہ نہیں. مجلس حسین سے ہمیں کیا ملا یہ پہلے تو شاید ہم دنیا کو بتانے میں مشکلات ہوتی, لیکن یہ جو 1-2 سال گزرے ہیں پورے عالم اسلام میں, اور اس عالم اسلام میں تشیع کا وجود نے یہ تفریق ایجاد کی کہ جو چیز شیعوں کے پاس ہے وہ چیز کسی کے پاس نہیں. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, 40 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں. 40 سے زیادہ مسلمان ملک کا مطلب یہ ہے کہ 40 ممالک کے 40 سے زیادہ رہبر و لیڈر ہیں. تو سوال یہ ہے کہ فلسطین میں 70,000 کے قریب مسلمانوں کو مارا گیا ہے. 40 سے زیادہ لیڈر موجود ہیں. وہ مسلمان جو تراویح پڑھے, وہ مسلمان جو حج کرے, وہ مسلمان جو عمرہ کرے, وہ مسلمان جو قرآن پڑھے, وہ مسلمان جو صبح شام خطبے دے, اللہ رسول کا نام دے, درود شریف پڑھے, سب کچھ کر رہا ہے یہ مسلمان. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے, مسلمان تو بہادر ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ان بہادر مسلمانوں نے بہادر لیڈر پیدا کیوں نہیں. آپ کہو کہ 25 کروڑ کی آبادی ہے پر بہادر رہبر نہیں ہے, بہادر لیڈر نہیں ہے. 1 ارب کے قریب مسلمان ہے پر بہادر رہبر نہیں ہے, بہادر لیڈر نہیں ہے. تو جناب پوچھنا تو پڑے گا, سوچنا تو پڑے گا. نماز تمہارے پاس تھی پر تو بہادر پیدا نہ کر سکا, روزہ تیرے پاس تھا پر تو بہادر پیدا نہ کر سکا, تراویح تو پڑھ رہا تھا پر بہادر رہبر پیدا نہ کر سکا, عمرے پہ تو جا رہا تھا پر بہادر رہبر پیدا نہ کر سکا, حج و خیرات کر رہا تھا پر بہادر رہبر پیدا نہ کر سکا. اب دیکھنا تو پڑے گا کہ تو بہادر نہ پیدا کر سکا, لیکن ایک قوم تھی جس کو شیعہ بولا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو پوری دنیا نے دیکھا کہ بہادر قومیں اگر ہوتی ہیں تو ان کے اندر بہادر رہبر بھی ہوتے ہیں, بہادر لیڈر بھی ہوتے ہیں, نڈر رہبر بھی ہوتے ہیں, نڈر لیڈر بھی ہوتے ہیں. یہ واحد دنیا کے بہادر رہبر تھے جن کی پاکستان کی ہر شاہراہ میں شیعہ اور سنی نماز جنازہ پڑھی. اس سال کے عاشورہ کے جلوس میں اہل سنت کے بھائی آپ کے رہبروں کے فوٹو لے کر چل رہے تھے کہ اگر ہمیں کوئی بہادر ملا تو اس قوم کے اندر بہادر ملا. سبحان اللہ. ہمیں اگر کہیں پہ